بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی۔ میں ہوں ثناء اللہ طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب۔ سوال و جواب کی ایک اور نشست فتویٰ پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین، ہمارے ویورز کی طرف سے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں انہی کو زیر بحث لائیں۔ آئیے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا ہمارے ہاں بہت زیادہ اس بارے میں بات ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے۔ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے مفتی صاحب؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ طلاق سنت نہیں اس معنی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو طلاق دی ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ جس پر غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے، وہ طلاق ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جب اتنا بغض ہے تو پھر اللہ اجازت ہی نہ دیتا۔ تو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سرجری کرتے ہیں نا، تو یہ سرجری اچھی نہیں ہے۔ کبھی وہ اس کو کاٹو، کبھی اس کو کاٹو، کبھی انگلیاں کاٹو، کبھی ہاتھ کاٹو، کبھی پاؤں کاٹو، تو یہ اچھی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن باقی کل کو بچانے کے لیے یہ سرجری ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے وہ بیماری پھیل کر دوسروں اعضاء جو ہیں دوسرے حصے جسم کے ان کو متاثر نہ کرے، اس لیے اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ پودوں میں سے ان پودوں کو نکال کے پھینک دیتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلے کے اندر ان سے نقصان ہوگا یا پھلوں کے اندر نقصان ہوگا، تو آپ جو اس قسم کی ہوتی ہیں چیزیں تو ان کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے اعضاء کے اندر بھی اسی طرح سے طلاق جو ہے اللہ کے نزدیک اچھی شے نہیں ہے۔ یہ سرجری کی مثال ذہن میں رکھیں آپ۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں، وجہ اس کی خامند بھی ہو سکتا ہے اور وجہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، اور وجہ اس کی کوئی اور اس کے خاندان یا اس کا خاندان بھی ہو سکتا ہے، اور رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو تو طلاق اچھی شے نہیں ہے۔ لیکن اگر دینی ضروری ہو تو جیسے کہتے ہیں نا کہ گڑ کھانے سے مرتا ہے تو اس کو سنکھیا نہ دیں، زہر نہ دیں، اسی طرح سے اگر دینی ضروری ہو جائے، عورت جو ہے وہ اس قسم کی ہے، وہ باز نہیں آتی، اپنی روش نہیں چھوڑتی اور بندے کو مسلسل ناراض رکھتی ہے، غصہ دلاتی ہے، تو یہ طلاق جو ہے اس قسم کی ہوتی ہے کہ اب مسئلہ بہت بگڑ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انتہائی قدم اٹھا کے یا وہ اس کو نقصان پہنچا دے یا اس کو نقصان پہنچا دے یا وہ کچھ اور قدم اٹھا لے، تو اس سے وہ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اس بڑے نقصان سے بچنے کے اور بچانے کے لیے یہ طریقہ رکھا کہ آپ طلاق دے دیں۔ کیوں آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں؟ کیوں وہ آپ کو مارنا چاہے؟ کوشش تھی کہ جڑ جائیں، لیکن اگر وہ نہیں جڑے نکاح کی وجہ سے تو پھر ان کو خوشی خوشی سے الگ الگ کر دیں۔ چلو اس کا جو قسمت میں ہے اس کو مل جائے گا، اور اس کی قسمت میں کوئی ہے تو اس کو مل جائے گی۔ تو یہ طلاق اس لیے رکھی ہے۔ مجھ صاحب، طلاق کی وجوہات تو کئی ساری ہو سکتی ہیں۔ میرا جو اصل میں سوال ہے نا مفتی صاحب، ہمارے ہاں لوگ اس سلسلے میں کیونکہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا، وہ لفظ جب بولتے ہیں تو اس وقت انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تو مفتی صاحب، اس بارے میں اگر ہم ایجوکیٹ کرنا چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے ان کو تنبیہ کی تھی جب انہوں نے طلاق دینے کا ایک طریقہ اپنایا، تو آقا علیہ السلام نے اس پر انہیں تنبیہ کی۔ تو مفتی صاحب، اس کا درست شرعی طور پر درست طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اصلاً یہ اچھی شے ہے نہیں ہے، کیونکہ نکاح ہوتا ہے جوڑنے کے لیے اور طلاق ہوتی ہے، یہ عقد نکاح نہیں کہتے، یہ گرہ لگ گئی دو بندوں میں نہیں، دو خاندانوں میں۔ لیکن کبھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی طلاق دینا ہی چاہتا ہے
تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے جاہل قسم کے عرضی نویس ہوتے ہیں، ان کے پاس ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور بیڑا بھی غرق کرواتے ہیں. وہ 2 صدیاں پرانے ان کی وہ عبارت بنی بنائی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمارے لوگ پڑھے لکھے بھی اس طرح سائن کرتے ہیں جیسے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں اور پڑھنا ان کو آتا بھی نہیں ہے. خود لکھنے والوں کو کہو کہ یہ پہلا لفظ کیا ہے تو کہیں گے منکا، من کا منکا لکھا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. ان کو نہیں آتا یہ لفظ ہے کیا ہے، اس کا مسمہ کا معنی بھی مسمی پڑھتے ہیں. مسمی پڑھتے ہیں. من کے یہ لفظ ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جیسے جسم میں ہو جاتا ہے نا، تو آپ ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، جو اس قسم کا اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جائیں، اور کسی عرب وغیرہ لوگوں کے پاس مت جائیں، عطائی کے پاس نہ پہنچ جائیں. عطائیوں کے پاس نہ جائیں. آپ مولانا فرماتے ہیں کہ ماں کے پاس آ کے درد اس کو بتاؤ تاکہ وہ تیری تیمارداری کرے، علاج معالجہ کرے، تو صحیح طریقے سے اس کی تشخیص ہو اور اس کا علاج ہو. نائلوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی تشخیص بھی صحیح نہیں کر سکیں گے، اور پھر جب وہ خشت اول ہی ٹیڑھی ہو گئی، آگے جو دوائیاں دیں گے تو وہ بھی سبحان اللہ ہی ایسا ہی ہے. ہوگا، تو وہ بجائے شفا کے نقصان ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح سے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ اس قسم کی صورت ناچاکی کی ہو جائے، بڑھ جائے، اور سمجھیں کہ اب آگے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اب مسئلہ طلاقوں تک پہنچا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اہل علم جو ہیں ان کے پاس آئیں. ہم لوگ ان کو صحیح مشورہ دیں گے، فیس نہیں لیتے، بغیر فیس کے اور نذرانے کے بغیر. ہم ان کو فی سبیل اللہ، اگر آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ آپ سے فیس لیتا ہے، لیکن ہم کوئی فیس نہیں لیتے. ان کو فی سبیل اللہ سیدھا راستہ بتاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دو، اس طریقے سے دے دو، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب طلاق اس کو ہو گئی تو ان کو سوچ آ جائے، اور وہ صلاح مشورہ، دوست احباب جو بعد میں دوڑتے رہتے ہیں نا، تو وہ بر وقت آ کے سنبھال لیں ان کو، اور وہ ہمارے پاس لے کے رہیں. ہم ان کو راستہ بتائیں گے کہ یہ راستہ ہے. اور اس طریقے سے میں تو ان کو حلف بھی کہتا ہوں، حلف اٹھاؤ، قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ میں جو کہتا ہوں اس کو پورا کرو گے، آئندہ کے لیے یہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو آپ نے کر دی ہیں. تو تاکہ ان کا اس میں فائدہ ہے، ان کو پکا کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ اس چیز سے بچیں وہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سے وہ کافی سارا حالات جو ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سے بھی بڑھ کر کیس ایسے آئے اور آتے ہیں مسلسل، اور جو آ جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو نہیں آتے ہیں تو وہ باہر سے اور ادھر ادھر سے کر کے، ایک تو وہ کہتے ہیں لے 1000 2000 روپیہ دے اسٹام کے، حالانکہ روپے کا بھی نہیں ہوتا، تو وہ اسٹام کر اور اتنے پیسے لکھنے کے دے، اور تیرا وہ بیڑا غرق چنگی طرح کرے گا. وہ بھی لکھتا ہے طلاق ثلاثہ، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کیا طلاق لفظ ہے، ثلاثہ ہے کیا بلا. ثلاثہ بالکل ایسے ہے. ہی. پھر آگے اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے طلاق طلاق طلاق، تو پکا اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. پیسے بھی لے لیتا ہے، اس کا بیڑا بھی غرق کرتا ہے. اور یہ پڑھا لکھا بھی ہو نا تو اس کے پاس اس طرح بیٹھتا ہے جیسے کہ بالکل ان ان پڑھ پڑھ ہے. ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے بدھو بن کے، اور وہ پھر کہتے تھے انگوٹھے لا، تو وہ انگوٹھے لگا لیتا ہے. اور بعد میں جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا تھا کہ 3 لکھ، نہیں جی ہم نے تو نہیں کہا تھا. اچھا جی، تو اس نے بیوقوف آدمی نے کیوں لکھے، ایسا ہی ہے. اس نے 3 طلاقیں کیوں لکھی، طلاق ثلاثہ کیوں لکھا. مفتی صاحب اب اس ساری گفتگو سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر کوئی دینا بھی چاہے تو صرف ایک دے. نمبر 2، آئے کسی ماہر پڑھے لکھے آدمی، اوکے ان سے پہلے عالم مشورہ کرے. دین کے پاس آئے، وہ اس کو صحیح مشورہ دے گا. وہ ایک طلاق اچھا ہے، وہ تنبیہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب اگر ایک طلاق مثال کے طور پر دے دی ہے تو بیوی جو ہے اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ عدت اسی گھر میں، شوہر کے گھر میں ہی گزارے یا واپس اپنے میکے چلی جائے؟ اگر اسی گھر میں رہے گی تو پٹرول بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. اگر تو ہو گیا کہ صلح کی طرف آ جائیں گے، مائل ہو ہی جائیں گے، تو ہو جائیں گے تو کریں. جی جی. تو پریکٹیکل میاں بیوی بن جائیں تو وہ صلح ہی ہوگی، رجوع ہی ہے. ہو جائے گا. جی جی رجوع بالکل. زبان سے بھی ہوتا ہے، ریٹرن بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. اور عمل سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جب ایک طلاق ہو یا طلاق رجی ہو. رجی ہو.
اور بائن نہیں، تین ہو جائے مغلظہ پھر بھی نہیں، نہیں، بائن میں بھی نہیں، ہاں، صرف رجی میں. کیونکہ اس کا نکاح نہیں رہا نا، تو غیر ہو گئے، وہ غیر محرم کے پاس وہ رہنا اس کا ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال ہماری بہن ہے کراچی سے، انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سسرال والوں سے ناراض ہو کے میکے آ گئی، شوہر نے مجھے فون پر کہا کہ اگر واپس نہیں آؤ گی تو میں طلاق دے دوں گا. پھر اس نے ایک سادہ کاغذ پر طلاق کی تحریر لکھ کے بھیجی جس میں یہ لکھا کہ میں تمہیں یعنی پیچھے مسئلے سارے لکھے کہ یہ کام کیے ہیں تم نے، اور ساتھ میں لکھ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور نیچے دستخط اس نے خود نہیں کیے، تحریر خود لکھی یا لکھوائی، مگر دستخط اس کے اپنے نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ صرف ڈرانے کے لیے بھیجا ہے کاغذ، یہ میں نے کوئی پکی طلاق لکھ کے نہیں بھیجی. تو اب اس کو مفتی صاحب کیا سمجھا جائے؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کسی علم والے کی طرف رجوع کرتے اور وہ آپ کی ان ساری باتوں کو صحیح کر دیتا. آپ نے غلطی پہ غلطی کی ہے، سائن کرے یا نہ کرے، نیچے وہ دستخط کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اگر وہ مانتا ہے کہ یہ اوپر طلاق کے جو ہیں الفاظ یہ میں نے لکھے ہیں، میں نے لکھے ہیں یا لکھوائے ہیں، لکھوائیں بس، تو وہ ہو جائے گا. مجھ صاحب ہمارے سابقہ جو ایک نشست تھی اس میں ایک سوال گزرا تھا جس پر بعد میں ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال بھیجا ہوا ہے. سوال آپ سے یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی انسان حالت جنابت میں ہے تو وہ اگر کسی چیز کو چھو لیتا ہے تو کیا وہ چیز پاک رہے گی یا ناپاک رہے گی؟ کیونکہ اس کی جو نجاست ہے وہ تو حکمی ہے، نجاست اس کے ساتھ براہ راست کوئی نجس چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، اس کا جسم حکماً نجس ہے. تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت فرما دیں. اگر تو اس کا جسم جو ہے وہ گیلا نہیں، وہ سوکھا ہے، تو وہ خشک ہے، تو پھر وہ لگ جائے کسی خشک جگہ پر، برتن ہو کپڑا ہو، تو وہ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا، وہ پاک ہے. لیکن اگر اس کا ہاتھ یا تو گیلا ہے یا وہ چیز گیلی ہے جس کو اس نے چھوا ہے، ان دونوں صورتوں میں اتنی جگہ پلید ہو جائے گی. مفتی صاحب اب اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے. مثال کے طور پر اس نے ہاتھ دھوئے، ابھی غسل نہیں کیا، اس نے غسل جنابت نہیں کیا، ہاتھ دھوئے اور جا کے اس نے ٹاول پکڑا ہے یا اس نے کپڑا پکڑا ہے، تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے؟ ہاں، نہ، غلط ہے. مفتی صاحب نجاست کا اثر اس کپڑے کے اندر تو نہیں گیا، یہ تو جی، حکمی. نجاست اس کے روے میں ہے، اس کے جسم سر سے پاؤں تک ہر چیز کے اندر نجاست ہے، یہ حکمی ہے. اور اس کے وجوہات ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو بتلاؤں کہ سارے جسم کو کیوں کہا ہے کہ پلید ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال مفتی صاحب ایک صاحب ہے انہوں نے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں تفضیل یہ کرنا کیا یہ ضروری ہے، اسلام کا مطالبہ ہے، یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، یا صرف ہم سارے صحابہ اکرام کو مان لیں اور سب کو برابر مانیں، کسی کی گستاخی نہ کریں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے لیے یہی ہے کہ جس قوم کا کام نہیں ہوتا وہ اس قسم کے مسائل اٹھاتے رہتے ہیں. آپ ان مسائل کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے؟ کیا ان کو خلیفہ اول نہیں مانتے؟ ہم اگر نہیں مانتے اور حضرت علی کی اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم، تو پھر سوچنا چاہیے ہمیں کہ انہوں نے تو ان کی بیعت کر لی تھی، انہوں نے تو ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا تھا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیسے محب ہیں؟ تو لہٰذا اگر انہوں نے ان کی امامت کو مان لیا تھا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے 2.25 سال، اور دوسرے خلیفہ راشد جو تھے 10.5 سال ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے رہے، تو کیا خیال ہے ان کی نمازیں ہو گئی؟ ان کے امام ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے امامت مانی ان کی کہ نہ مانی؟ جب مانی ہے تو آپ خواہ کوئی اور بندہ جو اپنا منہ کیوں کالا کرتا ہے؟ اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومہم عالمہم، ان کا سب سے بڑا عالم جو ہے، اگر کئی لوگ ہوں نا تو ان میں سے وقت ہو جائے نماز کا، تو پھر جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو امامت کروانی چاہیے. یہاں میرا خیال آپ کے ذہن میں یہی سوال ابھی کرنے والے تھے آپ، تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ علم کا مرکز ہے حضور کی ذات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. انہوں نے کھایا کیسے، انہوں نے پیا کیسے، وہ لیٹتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ گفتگو کیسے فرماتے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے. تو جتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام کیفیات دیکھنے کو ملی حضور پاک کے ساتھ غار میں
3 دن وہ رہے تھے، کوئی اور صحابی نہیں رہا. تو اب یہ وہ علم جو ہے، وہ علم کس کو زیادہ ہوا؟ حضور کی ذات کا. وہ شریعت کے اندر وہی تو علم ہے. تو لہٰذا اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس طرف آ جائیں مہربانی کر کے. جیسے آپ کی سول کے اندر بھی، آرمی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ستارہ جرت مل گیا، کسی کو بصالت مل گیا، کسی نشان کو حیدر مل گیا کسی کو. ہاں. تو لہٰذا یہ آپ کا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے کسی کو کیا حوصلہ افزائی کا تمغہ دے دیا، کسی کو کیا دے دیا، کسی کی کوئی فضیلت بیان فرمائی، کسی کی کوئی فضیلت بیان کر فرمائی. دیا. بالکل. تو لہٰذا آپ قرآن نے بھی یہی کہا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں جن کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت فضیلت دی ہے. بخشی ہے. اور پھر آگے جا کے کہا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام، اور رفع بعضهم درجات، اور کچھ ایسے ہیں جن کے سارے ہی درجے بلند کر دیے. یعنی کلام بھی کیا جنہوں نے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. واہ واہ. اور لا نفرق بین احد من رسلہ. اب لا نفرق بھی آتا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے. ادھر فرق خود بخود قرآن میں آ گیا. تو یہ ایک سوال بن گیا کہ ادھر آپ کہتے ہیں فرق، یہ قرآن ہی کہتا ہے لا نفرق کو، کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے سکیل کا افسر، پہلے دوسرے تیسرے ان کا سینئر ہو جاتا ہے، پھر آگے آگے چلتے چلتے وہ ان سے سینئر ہوتا ہے. تو ہر سینئر جو ہوتا ہے وہ نیچے والوں کا افسر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اوپر والوں کا جونیئر ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں بھی انبیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی جونیئر ہو جاتا ہے، کوئی سینئر ہو جاتا ہے. کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ تمام صحابہ سے بھلائی کا ہے، اچھائی کا ہے، ان کا انجام بخیر ہوگا. اب یہ تولنے کی ضرورت ہاں نہیں. جی ایسے ہی ہے یہ. ہم کیوں تولیں؟ ایسے ہی. اور مفتی صاحب ہم تو احاطہ بھی نہیں کر سکتے. تولیں تو تب ہم جب احاطہ کر پائیں ان کے فضائل کا. ہمیں کس نے تو یہ ہمیں یہ اتھارٹی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ایک سوال آیا ہوا ہے مفتی صاحب کہ دیگر مسالک سے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے انڈیویجولی، انفرادی طور پر؟ دوسرے مسالک جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو عقائد کے اندر اختلاف کرتے ہیں، دوسرے اعمال کے اندر. اب دیکھیں نا، یہاں سے ہاتھ باندھ لیتا ہے تحت سرہ، یعنی ناف کے نیچے سے، اور کچھ کہتے ہیں فوق سرہ. یہ کیا اختلاف ہوا؟ آپ یہاں تحت سرہ کریں یا فوق فوق سرہ سرہ کریں. تو نماز ان سے پوچھیں ہو گئی ہے، کہیں گے ہو گئی. ان سے پوچھیں ہو گئی ان کی، ہاں کہیں گے ہو گئی. تو اللہ کے بندو ان چیزوں کے اندر کیا رکھا ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت افزائی اور فضیلت کو اور ذکر کو بلند یوں رکھا کہ کبھی یہ ادا تو اس کو بھی باقی رکھا، کبھی یہ ادا تو اس کو بھی باقی رکھا، تاکہ میرے محبوب کی اداؤں کو لوگ جو ہیں کروڑوں کی تعداد میں اپنا لیں. اب عراق میں جاؤ گے، مصر میں جاؤ گے، ملائیشیا میں جاؤ، ہندوستان پاکستان میں جاؤ، تو بنگلہ دیش میں جاؤ، تو مختلف علاقے جو ہیں، ممالک جو ہیں، ان کے اندر مختلف آپ کو ملیں گے مسلمان، اور یہ فروعات میں ہوتے ہیں. ادب سب کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اور سب حضور کی سنت سمجھ کر ہی ان اعمال کو اور کریں. حضور کی سنت. اور یہ جھگڑے کیا ہیں؟ یہ عاشقانہ جھگڑے بالکل ہیں. کہ میرا طریقہ زیادہ حضور کے وہ قریب ہے. کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں میرے آقا نے یوں کیا، وہ کہتے ہیں میرے آقا نے یوں بالکل ایسے کیا. ہی ہے. تو یہ تو محبت کی باتیں ہیں. یہ راز و نیاز محبت ہے، نہ سے نہ وہ بے خبر ہیں نہ ہم بے خبر ہیں. واہ واہ واہ. یہ تو ہمارے ہاں اس کی وجوہات ہیں. بعض ہمارے جو ہے نا غیروں کے کہنے پر، سامراجیوں کے کہنے پر، جی ہاں وہ ان جھگڑوں کو، حکمرانوں نے بعض کو پیسے دے دیے، تو وہ پھر اس ایک مسلک کے ہو گئے، اس جھگڑے کو انہوں نے دشمنی بنا لیا. دشمنی بنایا، اور اس کو پڑھاتے رہے، اور جو پیچھے سامراجی تھے ان کا مقصد پورا ہوتا رہا. کیا؟ تاکہ مسلمان کمزور ہوں، آپس میں دست بگریبان ہوں، اور یہ بدی کی طرف مقابلے کے لیے نہ آئیں، بلکہ آپس میں لڑتے رہیں. مفتی صاحب اب یہاں سے نا تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا مشکل کر لیتے ہیں. میں سوال تھوڑا سا مشکل کرنے لگا. مفتی صاحب عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسلک جو ہے نا، میں اب کسی کا نام نہیں لے رہا، فلاں مسلک جو ہے اس کے بارے میں کسی صاحب علم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جی وہ کافر ہیں یا وہ گمراہ ہیں یا کوئی بھی نام آپ دے لیں.
اب مفتی صاحب کیا اس مسلک کا ایک ایک فرد فتوے کی زد میں آئے گا؟ اس کا ایک ایک فرد، حالانکہ میں نے انڈیویجولی اس کو کوئی کافرانہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیا صرف اس مسلک کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو یہ سمجھا جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں بعض تو مسلک بھی ایسے ہیں جن کے اوپر اب دیکھو نا کہ ہے بھی ہنسی کی بات ہے کہ عورتوں نے ایک محفل کی، یو ای ٹی کے اندر ہم ہوتے تھے تو وہاں عورتوں کی ایک محفل تھی ہمارے پڑوس میں، تو وہاں وہ جتنے پروفیسر تھے کچھ اس مسلک کا کچھ اس مسلک کا کچھ، تو ان کے گھروں سے بھی آئی ہوئی تھی، تو بھاولپور کی ایک تھی بی بی، ایک اور تھی تو دوسرے مسلک کی تھی، تو وہ کہتے ہیں سامنے رکھ کے کھانا تو ختم پڑھنا کیسے کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کیا اچھا پچھوالے رکھ لئیے، پھر کھانا پچھوالے رکھ لئیے، ساری ہنس پڑی، بھئی اللہ کی بندی یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کھانا پیچھے رکھیں گے اپنی پیٹھ کے پیچھے سامنے ہی رکھیں گے۔ تو پھر اب ٹھیک ہو جائے گا، بس سامنے رکھ کے بسم اللہ پڑھ لی، یہ تھوڑا سا قرآن تو ہو ہی گیا نا، جی جی بالکل، تو بسم اللہ الرحمن قرآن الرحیم پڑھ مجید کا لیا حصہ ہے۔ تو قرآن تو پڑھا گیا ہے۔ تو یہ ایسی ایسی باتیں ہیں، ان کو اصل میں بڑھا چڑھا کے یا تو ہمارے مناظرے کرنے والے جو ہیں کم ظرف اور کم علم علماء کہلانے والے، یا انہوں نے کیا یا اور کئی اس قسم ہر کے اپنے مقاصد کے لیے لوگوں نے کیا ہے استمرا، وہ جیسے آپ فرما رہے تھے جو سامراجی طاقتیں ہیں ہاں انہوں نے وہ ان کو استعمال کر استعمال رہی کر ہیں رہی ہیں۔ اور ان کے درمیان پھوٹ ڈال رہے ٹھیک ہے، ہیں۔ اب مفتی صاحب اس سارے کو اگر ہم خلاصہ کریں تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کے بالکل آغاز میں فرمایا تھا کہ کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو ہم کافرانہ عقائد کہیں گے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کافرانہ اعمال کہیں گے، تو اگر کوئی شخص ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے یا وہ عقائد رکھتا ہے تو وہ اس فتوے کی زد میں آئے گا۔ اب دیکھیں بھائی، عقائد جو ہوتے ہیں وہ تو دل کی کیفیت ہوتی ہے، قلبی کیفیت ہوتی ہے، وہ تو سامنے محسوسات نہیں ہوتی، ان کا فیصلہ تو قیامت البتہ کے دن ہونا ہے، وہ دل میں کیا ہے، وہ اس کے آثار جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں، وہ اعمال کی صورت میں۔ علامات اس کی آ جاتی ہیں، تو ان علامات سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مذہب کا ہے، تو وہ اصل میں وہ علامتیں نہیں ہوتی ہیں، مثلا یہ لباس ہوا تو یہ ہو گیا، یہ ہوا تو وہ ہوا، وضاقتہ ایسی ہوئی تو یہ ہو گیا۔ یہ نہیں چیز ہوتی ہے اصل میں، لیکن وہ علامتیں ہوتی ہیں، تو اس علامت کی وجہ سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے کہ یہ فلاں کی علامت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب بیعت کرنا، کسی ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کیا یہ ضروری ہے؟ اس دور میں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپ رہنمائی کے لیے کسی کو منتخب کر لیتے ہیں۔ لیکن رہنمائی کے لیے پہلے سوچیں، نمبر ایک اس کا علم زیادہ ہونا چاہیے، اس کا علم، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی برتری آئے، پھر اس کا عمل بہترین ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، اسوہ حسنہ سے ملتا جلتا ہو، تاکہ وہ بھی آپ کے اندر اثر کرے۔ اب دیکھیں نا، میں فضائل نماز کے اوپر گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، 2 گھنٹے لیکچر دیتا ہوں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے میں حاضر نہیں ہوتا، گناہگار جن کو ہم سمجھتے ہیں عوام، وہ تو وہاں حاضر ہو جاتے ہیں اور ہم وہاں حاضر نہیں ہوتے، تو میری ساری تقریر جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں، علم اور عمل۔ عمل ہونا چاہیے، اس لیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا جی، اگر خدا کے لیے آگے پیچھے نماز تم قضا بھی کر لو، تو جب یہ پروگراموں میں جاتے ہو اور 2 گھنٹے تم تقریریں کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد نماز کے اندر بولے گا کوئی نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے بولے، لیکن وہ دل سے تو محسوس کریں گے بالکل۔ کہ یہ بیان کرنا ہی کافی ہے، عمل کرنا ضروری کوئی نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ بس ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم کہ آج کل کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ نمازی بھی ہیں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، لیکن وہ جو تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں منع کرتی نماز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو جن کو پڑھانا چاہیے تھا، مصلی پر جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ حکمران تھے، وہ حکمران بے ایمان جو ہیں، وہ شرابی کبابی، ان کو پتہ ہی نہیں، حرام خوری سے، ظلم سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں نماز پڑھائیں گے جی؟ اب نماز پڑھانے کے لیے اس کو کر دیا جو آپ کے پورے علاقے کے اندر پسماندہ لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، اور جن کی کوئی بھی،
تو وہ روٹی بھی آپ کے گھر سے کھاتے ہیں، وہ آپ کے کپڑے جو ہیں آپ ان کو دیتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں بیچارے وہاں سے گز کپڑا لے لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ برتری ان کا کی احساس مفتی صاحب بالکل بھی نہیں آتا۔ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر یہ مدرسے والے جو ہوتے ہیں یہ ان کو بیٹا یہ لے لو، یہ پتہ یہ ہے، حاجی صاحب فلاں محلے میں جاؤ اور یہ پوچھتے جانا، سر کے اوپر پارے بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ ختم پڑھنے بیچارے جا رہے ہیں۔ راستے میں پیدل جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایک علامہ کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل اہل مدرسہ نے مدرسہ تیرا۔ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ ان بچوں سے آپ یہ توقع رکھیں کہ ان کے اندر کوئی راضی غزالی پیدا ہوگا، شاہ ولی اللہ پیدا ہوگا، مجدد الفسانی پیدا ہوگا، اعلی حضرت بریلوی پیدا ہوں گے، یہ نہیں پیدا ہوں مفتی صاحب وہ تو عزت نفس ہی اپنی بچا کے رکھ لیں تو بڑی بات ہوگی۔ گے۔ عزت نفس تو ان کی گئی، ختم ختم ہو گئی، ذبح ہو گئی۔ مفتی صاحب اب یہ سوال جو تھا اصل میں جہاں سے میری بات شروع ہوئی وہ تھا کہ ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیر صاحب کی بیعت کی، اب میں ان کی بیعت سے نکل کر ایک اور پیر صاحب کی بیعت میں جانا چاہتا ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ او بھائی قرآن حدیث تیرے سامنے ہے، ہم نے ایک پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے اور بس وہ کافی ہے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، بس ختم ہو ٹھیک گیا۔ ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک آخری سوال ہے آج کی ہماری نشست کا، وہ یہ ہے، یہ کراچی سے صاحب ہیں شاہد اقبال، یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں این جی او چلا رہے ہیں، پہلے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے کھانے اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، اب وہ غیر مسلموں کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ یہ دیے جا سکتے ہیں دی جا سکتی ہے، اگر وہ غیر مسلموں کے بھی کھانے کا اہتمام کریں؟ جو کہ مرتد نہیں، اس کے علاوہ غیر عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان تمام لوگوں کو کھانا دینا، زکوٰۃ دینی، صدقہ خیرات دینا، یہ سب جائز ہے۔ اور مفتی صاحب اگر کوئی شخص مرتدوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور ابھی وہ خود بھی مرتد ہی ہے، تو اس پر کیا حکم نئے سرے سے مرتد ہونے کا لگے گا یا اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہ قانون ہے آپ کا قانون میں حکم ہے، آپ کے آئین جو ہیں قانون وہ ایسے بنانے والے بناتے ہیں کہ وہ چور دروازے ہاں چھوڑ جی، وہ دیتے تو ہیں۔ موم کی ناک ہے، جدھر چاہو موڑ لو، لیکن میں شرعی طور پر پوچھ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر اس کے والدین مرتد ہو گئے، اب وہ مرتدوں کے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، اسلام سے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے، تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ وہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو جب شعور نہیں ہوتا تو وہ تو ماں باپ کے زیر اثر رہتا ہے، لیکن جب اس کو شعور ہو گیا، بالغ ہو گیا، عقلی لحاظ سے خود سوچ رہا ہے، صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے، اب اس کے لیے کوئی ماں باپ یا کسی استاد یا کسی اور کا وہ دامن پکڑنا مذہب کے معاملے میں یہ جائز نہیں ہے، اب اس کو خود ذمہ وار ہے۔ مفتی صاحب اس طرح تو پھر جتنے لوگ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یا سکھوں کے یا مسیحیوں کے، وہ بھی تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، بعد میں مسیحی ہو گئے، تو ان کو بھی تو پھر مرتد ہی ہونا چاہیے، پھر مسیحی تو نہیں کہنا چاہیے؟ بس ایک لحاظ سے تو مرتد ہیں، یہ دوسرا ایک اور پہلو ہے، اس سے ہم مرتد ان کو نہیں کہتے، کیونکہ دیکھو نا پاکستان میں رہنے والے دو قسم کے لوگ جی ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یا تو وہ ایز اے مسلم اس کنٹری میں رہ رہے ہیں، ایز اے مسلم تو مرتد نہیں ہے، دوسرے نان مسلم تو وہ ہمارے ان کے لیے قانون الگ ہیں، اقلیتیں، یہ کوئی تعصب نہیں ہے، انگلینڈ میں ہمارے لیے بھی ہیں ایسے ہاں ہی، جی، ہمیں انہیں ان کے ہاں اقلیت سمجھا جاتا ہے، بس بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر ہمارے وہاں بھی حقوق جو ہیں قانون میں لکھے وہ ہیں، الگ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم چائنا جائیں گے، ہم روس جائیں گے، جاپان جائیں گے، اور جا رہے ہیں ہمارے لوگ مختلف مقاصد کے لیے، تو وہ وہاں کے آئین اور قانون کی پابندی کریں گے۔ اب یہ جو کچھ فرقہ ایسے پیدا ہو گئے جو نہ اسلام کو مانتے ہیں، وہ اسلام سے باہر ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت بھی نہیں کہتے، وہ ان کا مسئلہ ہے کہ بھئی ہم یہاں آپ کو زندہ رہنے کا، آپ کی جان و مال کا تحفظ کرنے کا، آپ کے عقائد کی آزادی آپ کو دینے کے اس وقت کرتے نا، یا آپ مسلمان ہوتے یا نان مسلم کہلاتے، ڈکلیئر کرتے، آپ نہ ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کیے، نہ ان کے اندر تو آپ ہیں ہی نہیں ہیں، اور دوسروں کے اندر آپ شامل نہیں ہونا چاہتے، تو آپ بتلائیں کہ آپ کی جان و مال کا تحفظ حکومت پاکستان کس بیس پر کرے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کی طرف سے جتنے سوالات ہمیں موصول ہوئے کوشش کی ان میں سے میکسیمم سوالات کو ہم آج کی نشست میں ڈسکس کر سکیں، جتنے ہم کر سکے۔
وہ ہم نے کر لیا، اور جتنے رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ سے مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے سنا اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، یہ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔